الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے آج ہماری 38ویں کلاس ہے، یعنی اس سے پہلے طریق القرآن کی 37 کلاسیں ہو چکی ہیں، اور طریق القرآن میں ایک خاص موضوع ہے فساد فی الارض، اور یہ فساد فی الارض جو ہے اس کے حوالے سے آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ یہ فساد فی الارض کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی جب ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 پر پہنچے تھے۔ ہر دفعہ، یعنی یہ چوتھی کلاس ہے تو اس سے پہلے بھی جو 3 کلاسیں ہوئی ہیں نا، ان میں بھی میں نے سورہ بقرہ کی یہی 1.5 آیت، یعنی آدھی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 251 نمبر آیت کا حصہ ہے، اور 252 نمبر آیت جو ہے وہ پوری ہے۔ تو یہ 1.5 آیت پچھلے 3 درسوں میں بھی پڑھی گئی اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے، اور ابھی یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ آج فساد فی الارض کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری چوتھی کلاس ہے، لیکن عنوان میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو آگے جا کے تبدیل کرتے ہیں۔ ہر موقع کے اوپر ہر کلاس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا عنوان جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہے، مین عنوان فساد فی الارض ہے۔ تو آج جو یہ تبدیلی کے ساتھ عنوان ہے وہ ہے فساد فی الارض اور انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج کی اس کلاس میں جو مین مضمون ہے وہ ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس فساد کو کس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب کے ذریعے سے اصلاح میں بدل دیا۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو دہرا لیں۔ اصل میں چونکہ یہ 1 ہفتے کے بعد ہماری کلاس ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر مضامین کا تسلسل بھی ہوتا ہے، تو کئی چیزیں دوبارہ بھی پھر آ جاتی ہیں۔ بہرحال اس طرح کوئی چیزیں آ بھی سکتی ہیں، دوبارہ ہمارا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ ہم پچھلی کلاس کے اندر یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو دین کی کبریائی کا تقاضا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بھی فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں بھی فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بلکہ قرآن کریم کے اور بھی مقامات ہیں، مثلا سورہ شورى یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں بھی فرمایا کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ سورہ الحدید کی آیت میں بھی یہ فرمایا کہ کیوں رسولوں کو بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تو یہ جو جتنی بھی اصطلاحات ہیں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ توحید کو اس کی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے، اور وہ شان مکہ میں ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن مکہ میں اللہ کی یہ شان زبان سے تو بیان ہو سکتی ہے، اور مسلمان کرتے بھی تھے۔ ظاہر ہے جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر تو لازماً ہی کہتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ کبریائی کافی ہے؟ اللہ اکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی اپنے گھر میں نہیں چلتی، وہ اپنے گھر میں ہی بے بس ہے، تو یہ کون سی بڑائی ہے، یہ کون سی کبریائی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ العدل ہے، اور اسی کے اس جو ہے وہ محترم شہر میں، یہ محترم شہر ہے مکہ، اس میں ظلم ہو رہا ہے۔ کسی شخص کو، یعنی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ چیرا جا رہا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شرمگاہ میں برچا مار کے شہید کیا جا رہا ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کی دیت نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر کی یہ شان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کس طریقے سے سلوک ہو رہا ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ سمجھ لیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کو عمر کی وجہ سے بڑا سمجھ لیا جائے تو وہ بڑا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے گھر کے معاملات جو ہیں، اس گھر کے معاملات اس کی مرضی سے چلتے ہیں۔ اگر گھر کے معاملات کسی اور کی مرضی سے چلتے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے وہ ایک شخص ہے جس کو عمر کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا ہے، تو لوگ حقیقت میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ نام کا ہی بڑا ہے، اس کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ خود بھی قادر ہے، قدیر ہے، وہ اپنے احکامات کو نافذ کروانے، ان کی تنفیذ کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور پوری کائنات میں اس کے احکامات کی تنفیذ ہوتی ہے۔ یہ زمین جو ہے، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ایمان والوں کو سونپی ہے، تم یہاں اللہ کی کبریائی کرو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود نہیں کر رہا،
ورنہ تو اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی جو ہے وہ درخت سے علیحدہ نہیں ہوتا، تو کس طرح یہ کام ہو سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو پوری قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی گواہی دو۔ یعنی یہ جو عدل و قسط کا نظام ہے یہ اللہ کی گواہی ہے، یہ اللہ کے ہونے کی گواہی ہے کہ اللہ جو نظر نہیں آتا وہ ہے، اور یہ اس کا نظام ہے، اللہ کا یہ تقاضا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کبریائی ہے جس کی ضرورت تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کریں اور مدینہ جائیں، اور یہ کبریائی ہجرت کے بعد پھر جہاد ہوا ہے، اور اس جہاد کے نتیجے کے اندر جب عرب کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، تو اب دیکھیں یہ کبریائی کا نتیجہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے ان بتوں کو اٹھا کر پھینکا گیا، باہر نکالا گیا۔ حالانکہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں نا، اور اس وقت بھی آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی اللہ کو اکبر ہی مانتے تھے، لیکن اب یہ اللہ کی کبریائی کا ظہور ہے جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکمرانی قائم کر کے جو ہے وہ کیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دیا عرب کی حدود میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی 2 باتیں، تمام انسانوں کے لیے اور دوسرا قیامت تک کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں تمام انسانوں تک یہ دین نہیں پہنچایا، بلکہ ایک خطہ زمین میں جس کو ہم عرب کہتے ہیں، جزیرہ نمائے عرب، اس میں یہ دین جو ہے وہ نافذ کیا، قائم کیا، یہاں کے رہنے والوں کو آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا۔ اب یہ ذمہ داری، یعنی یہ رسالت کی ذمہ داری، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ رسالت کی ذمہ داری ہے، یہ رسول کی ذمہ داری ہے جو اب امت کے اوپر آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو پوچھا کہ لوگوں میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، تو لوگوں نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو اس بات کا شاہد ہے وہ اسے پہنچائے غائب تک۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ماڈل فراہم کرنے کی ذمہ داری دی تھی، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایمان والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد سے رہنمائی لے کر، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کی اصلاح کی ہے اور امن بحال کیا ہے، عدل و قسط کا نظام قائم کیا ہے، اللہ کو اکبر کیا ہے، اللہ کی کبریائی قائم کی ہے، تو وہ یہ کبریائی اللہ کی قائم کریں۔ اور یہ ذمہ داری اس کی نمبر 1 تو ہے کہ جب تک یہ کبریائی کا تصور جو ہے وہ تمام انسانوں تک نہیں پہنچ جاتا،
اور دوسری طرف یہ ہے کہ قیامت تک جو ہے، چونکہ ایک وقت کے بعد لوگوں کے نظریات خراب ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لہٰذا ہر دور میں ایمان والے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری رہے گی قیامت تک کہ وہ اس دین کو اسی طریقے سے آگے پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے، تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے کم از کم ایک دفعہ یہ دین جو ہے وہ تمام انسانوں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی اینٹ گارے کا مکان اور نہ کوئی جو ہے وہ بھیڑ بکری یا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ ایسا ہوگا۔ اس وقت لوگ خیموں میں بھی رہتے تھے نا، تو خیمہ ایسا ہوگا جس میں اللہ کا یہ دین جو ہے وہ داخل نہ ہو، بے عز عزیزن اور ذل ذلیلن، خواہ کسی کو مجبوراً اس دین کو قبول کرنا پڑے اور خواہ جو ہے وہ کسی کوئی خوشی سے قبول کر لے، تو یہ دین جو ہے اس کی توسیع ہوگی پوری زمین تک۔ لیکن یہ پہلے بھی پچھلے درس میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جس طرح اللہ کی اس کبریائی کو چوٹی تک پہنچانے کی لازمی ذمہ داری یا لازمی فرض وہ صرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، باقی پیغمبروں کا نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ پیغمبر وہ ہیں اور کچھ اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے دین کو اس مقام تک پہنچایا، اور جب پہنچانے والی بات آتی ہے تو اس میں تو ہم سب سے پہلے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ پھر پیغمبر نہیں ہیں لیکن ایمان والے ہیں، طالوت، انہوں نے بھی جو ہے وہ طالوت اور جالوت کی جنگ آپ نے پڑھی ہے نا، ابھی یہ فساد فی الارض کے موضوع سے پہلے، تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی کبریائی قائم ہوئی، فساد ختم ہوا، امن بحال ہوا۔ اور پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی، انہوں نے بھی حکومت کی اور اللہ کی حکمرانی قائم کی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکومت کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو دوام دیا۔ یہ تو پیغمبر ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح قرآن حکیم میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے ذوالقرنین کا، اور ذوالقرنین کو میں مشابہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مشابہت اسی طرح ہے اور ذوالقرنین کی بھی ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ملکہ جو تھی اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی ریاست کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا جس طرح ذوالقرنین نے پھر اپنی سرحدوں کو توسیع دی ہے، اور پھر یہی عمل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کسی حدود اور قیود کا پابند نہیں ہے۔ اگر ایمان والوں کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو وہ اسے اس وقت تک آگے بڑھاتے رہیں گے، اللہ کی کبریائی کے نظام کو اس وقت تک توسیع دیتے رہیں گے جب تک تمام انسان جو ہے وہ اس نظام کے تابع نہ آ جائیں، اور جو ہے وہ قیامت تک ایمان والے جو ہے وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے رہیں گے اور یہ جدوجہد جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ایمان والے جو ہے نا، یعنی ایمان والوں سے اب میری مراد یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ لازمی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اینڈ تک پہنچائیں، اللہ کی کبریائی قائم کریں۔ لیکن جس طرح اللہ کے
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دوسرے پیغمبر تھے ان کے لیے یہ لازمی نہیں تھا. اسی وجہ سے کوئی پیغمبر تو وہ ہے جس نے اللہ کی یہ کبریائی قائم کی ہے، اور کوئی پیغمبر وہ ہے جس نے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے اس نشان تک پہنچنے کی، اس منزل تک پہنچنے کی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اخلاص، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس نے کتنے وسائل لگائیے، کیا اس کی ترجیحات تھی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی بھی کے ساتھ بھی، ظاہر ہے یہ کمیاں کوتاہیاں پیغمبروں میں تو ہو نہیں سکتی، لیکن ظاہر ہے امتیوں کے اندر تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی اسی بات کا حساب لینا ہے. ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے جتنی دوسرے پیغمبروں کی تھی. ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے کہ ہم نے اس نشان تک پہنچنے کے لیے کتنی صلاحیتیں، کتنے وسائل، کتنا اخلاص جو ہے وہ ہمارے اندر تھا، اور کتنی ہم نے کوشش کی، کیا کیا ہماری ترجیحات تھی. اچھا جی، اب ایک چیز اور اس میں آپ کو جو وہ سنا دوں، وہ بھی بڑی حوصلہ افزا ہے. وہ علامہ اقبال کے جو ہے نا وہ کچھ اشعار ہیں اسی غلبے کے بارے میں، اسی غلبہ دین کے بارے میں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام انسان جو ہے وہ اس نظام کے تابع آ جائیں گے، یہ توحید کے نظام کے تابع آ جائیں گے. یہ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ توحید کی چوٹی ہے، جو پچھلے درس کے اندر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، یا پچھلی کلاس کے اندر ہو چکی ہے. اقبال کہتا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش. سحر کہتے ہیں صبح کو. تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت تو یہ صبح نہیں ہے، رات ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ رات کس اعتبار سے ہے کہ اندھیرا ہے، اسلام مغلوب ہے، مسلمان جو ہے وہ بے خبر ہیں، انہیں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. اور وہ جس طرح مکہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ اس طرح قائم کر سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے. اگرچہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم میں تو اکثر جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کر رہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک وقت ضرور آئے گا جب آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش. جب آسمان جو ہے نا اس پہ سحر نمودار ہو جائے گی، اسلام کی سحر، دین کے غلبے کی سحر، اللہ کی کبریائی کی سحر نمودار ہوگی. آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو. اور یہ ظلمت جو ہے نا، یہ کفر، شرک، طاغوت کی ظلمت جو ہے وہ غیر اللہ کی حاکمیت، یہ جو ہے نا وہ یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. آگے وہ کہتا ہے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. ذرا غور کریں جی، بتائیں کہ پیغام سجود کیا ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کیا پیغام دیتے ہیں. دیکھیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ کس کو کرتے ہیں، یہ اللہ کو کرتے ہیں. اور جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کیا کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، پیشانی زمین کے اوپر ہے، ناک زمین کے اوپر ہے، ہتھیلیاں زمین کے اوپر ہیں، گھٹنے زمین کے اوپر ہیں، پاؤں کے پنجے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں نا. کبھی اس حالت کو دیکھیں کہ یہ کون سی حالت ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں گرا پڑا اس اکبر کے سامنے، جس کو کہا نا اللہ اکبر. اللہ تو اکبر ہے، میں کیا ہوں، اصغر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میرے تو بالکل اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، میں تو گرا پڑا ہوں. اس سے زیادہ یعنی
اس سے زیادہ نیچے جانے کی کوئی کیا گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے نا. جتنا بھی نیچے جا سکتا ہوں میں اس کے مقابلے میں نیچے ہی نیچے ہوں، اور وہ اوپر ہی اوپر ہے. یہ بات ہے. اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. ہاں، یہاں سے بات چلی تھی نا. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پیغام سجود ہے، اس کا جو مکمل ظہور ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ یہ مکہ میں آ کر ہوا ہے، سوری، یہ مدینہ میں آ کر ہوا ہے. جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوئی ہے، یہ ہے پیغام سجود. یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے پیغام سجود کا کلائمیکس، اس کی چوٹی جو توحید کی چوٹی ہے نا، وہی پیغام سجود جو ہے نا، اس کی بھی چوٹی وہی ہے. تو پھر دلوں کو یاد آ جائے گا. یعنی یہ جو بھولے ہوئے مسلمان ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کو یاد آ جائے گا، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اسی طرح جیسے عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. تو اگر ساری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کبریائی قائم ہو جائے گی تو ساری زمین ہی حرم کے مانند ہے. تو پھر آپ جہاں بھی سجدہ کریں گے وہ طاغوت کی عملداری میں نہیں ہوگا، وہ ایسی سرزمین میں نہیں ہوگا جہاں آپ کہیں کہ طاغوتی نظام ہے. وہاں اللہ کی کبریائی کا نظام ہے اور وہ محترم جگہ ہے. یہ ساری زمین ہی حرم کی مانند ہو جائے گی نا. تو پھر آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ میری آنکھ دیکھتی ہے کہ اس طرح کی برائی ہو جائے گی، لیکن جو ماحول ہے نا، اس ماحول کے اندر یہ بات کروں تو لوگ ہنسیں گے کہ کملا بندہ ہے، دیوانہ ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ مکہ کے اندر اگر اللہ اکبر کا یہ مفہوم کسی کو بتایا جاتا تو کیا کوئی ماننے کے لیے تیار تھا کہ ایک دن مکہ فتح ہو جائے گا، یہ بوتے یہاں سے نکل جائیں گے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ اس وقت کی جو حالت ہے، مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کے شعور کی حالت ہے، وہ تو وہی ہے کہ مجھے جو نظر آتا ہے میں اس کو زبان سے بیان کرنے میں جھجکتا ہوں. ہمت نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کمڑے دیاں گلاں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. لیکن کہتا ہے کہ میں حیرت میں مبتلا ہوں اس یقین کی بنیاد کے اوپر، یا اس جو مجھے نظر آتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، کہ دنیا اتنی بدل جائے گی کہ جس کا آج دنیا کو یقین نہیں آ سکتا وہ ہو جائے گا. اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں، مکہ میں اگر یہ بات کہی جاتی نا کہ جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں تو لوگ کوئی کہتا کہ یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف 8 سال کے بعد مکہ فتح کر لیں گے. 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا. تو کوئی آدمی اس کا یقین کرنے والا نہیں تھا، یہ یقین آ نہیں سکتا تھا. تو وہی بات ہے وہ جو کہتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے چونکہ یقین ہے لہذا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تبدیلی آ جائے گی. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آگے کہتا ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے آخر تو وہ وقت آئے گا کہ یہ شب جو ہے
وہ سورج سے بھاگے گی، گریز کرے گی. سورج نکلتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے توحید سے. یہ جلوائے توحید نوٹ کر لیں، یہ سورج توحید کا ہے، یہ توحید کی سربلندی ہے، یہ توحید کی چوٹی ہے اللہ کی کبریائی. اور جب وہ ہوگی تو یہ طاغوت شرک کا اندھیرا بھاگ جائے گا، یہ رات بھاگ جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یعنی یہ توحید کا سورج ہے. شاید میں وہ پہلے شعر میں بھی توحید کا لفظ استعمال کر گیا ہوں، لیکن وہ ہے اسی طرح. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. اور وہ خورشید کون سا ہے؟ وہ ہے توحید کا خورشید. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ توحید کا سورج بلند کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، تو اس انقلاب کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فساد کو فروغ کیا اور امن بحال کیا، عدل و قسط کا نظام قائم کیا، اس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے دو مثالیں دی تھی. ایک دی تھی ایچ جی ویل کی. وہ یہودی تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ اس جد و جہد کو یا اس کے نتائج کو جس طرح تسلیم کیا ہے، وہاں میں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور دوسرا مائیکل ہارٹ، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو تسلیم کیا ہے. اور تیسرا میں اس وقت آپ کو ایک ہندو کا حوالہ دے رہا ہوں. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے، اس کے ذہن میں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو ہندوؤں کی مثالیں ہیں یا عیسائیوں کی، یہودیوں کی مثالیں ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں، ایک محاورہ ہے عربی کا کہ اصل فضل وہ ہے جو آپ کے دشمن تسلیم کریں. اپنے بیٹوں نے تو کہنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ابا جی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. محلے والے بھی آپ کے ابا جی کو اچھا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ بات ہے اصل میں. تو الفضل شاہدت بہل اعداء، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ فضیلت وہ ہے کہ جو دشمن تسلیم کریں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دشمن ہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن مجبور ہیں تسلیم کرنے پر. تو یہ ایم این رائے جو ہے نا، یہ ہندو ہے، اور یہ 1920 میں اس نے ایک مقالہ پڑھا تھا، مقالہ لکھا، پھر اس نے خود پڑھا لاہور کے اندر. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا 1920 میں. ایم این رائے اس کا نام ہے، اور اس وقت کی جو کمیونسٹ انٹرنیشنل ہے اس کا یہ مرکزی جو ان کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ان کی مرکزی کمیٹی تھی یا مرکزی کانگریس تھی، اس کا وہ رکن ہے. بہت بڑے ہندوستان میں بہت بڑے انقلابیوں میں سے ایک انقلابی وہ ہے. اور اس زمانے میں جو کمیونسٹ انقلاب تھا، یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈھاک بٹھا رہا تھا. تو اس نے جب یہ مقالہ پڑھا ہے نا، تو اس مقالے کا عنوان یہ رکھا ہے دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، یعنی تاریخ انسانی میں جو ہے وہ اسلام کا رول. تو اس میں وہ یہ بات لکھتا ہے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. ایک تو یہ ہے کہ دنیا مانتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لہذا اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ ہمیں پھر یہ رہنمائی لینی ہے اسی انقلاب سے جو انقلاب برپا کیا تھا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ دیکھیں دین جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری ایمان والے تک۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ شریعتیں مختلف رہی ہیں، عبادات کے طریقے مختلف رہے ہیں، لیکن دین ایک ہی رہا ہے۔ وہ کیا رہا ہے؟ وہ ایک اصول کا نام ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ کہیں بھی شرک نہیں ہو سکتا، اس کی کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کسی کو میں واضح کر رہا ہوں، ہم صرف ایک صفت میں سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ کے معبود ہونے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے معبود ہونے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رازق ہونے میں بھی اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں بھی کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ کے حاکم ہونے میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جس طرح اگر انسان جو ہے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا نہ دے، اور وہ جس طرح فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو توحید کا تقاضا معبود کی سطح کے اوپر ادھورا ہے۔ اگر مکمل طور پر اللہ کے آگے اس نے سرنڈر نہیں کیا، اللہ کے آگے وہ نہیں جھکا ہے۔ کچھ اللہ کے آگے جھکا ہے، کچھ کسی اور کے آگے جھکا ہے۔ وہ جھکنے کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ مکمل وہ پیغام سجود یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ خالق ہے، تو اگر معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کے خالق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ پچھلے درس کے اندر یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں، اور اس کا صرف ایک نقطہ سمجھ لیں کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا آخری حج کے موقع کے اوپر، فرمایا لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ یہ اصل کے اندر تشریح ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں ہم نے تمہیں جو ہے نا وہ ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سے تکریم عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ الخلق عیال اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس طرح فرماتا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ یہ ہے تقاضا کہ انسانوں میں یہ جو اونچ نیچ ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ پیدائش کی بنیاد کے اوپر ہے، یا وہ دولت کی بنیاد کے اوپر ہے، یا کسی علاقے میں جو ہے وہ پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے،
سب انسان جو ہے وہ برابر ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رازق کی سطح کے اوپر بھی ہے، اور جو ہے نا وہ پھر کیا اسے کہتے ہیں کہ حاکم کی سطح کے اوپر بھی ہے. توحید کا تقاضا حاکم کی سطح کے اوپر، اور توحید کا تقاضا جو ہے وہ رازق کی سطح کے اوپر، اور توحید کا تقاضا خالق کی سطح کے اوپر. اصل میں ابھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. یہ سمجھ لیں وہ بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انقلاب برپا کیا، تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے دیکھیں، یہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو سامنے رکھ کر اپنے لیے لاہ عمل جو ہے نا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بس یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا نا، اس کے 6 مرحلے ہیں، بلکہ 7 مرحلے کہہ لیں. 7 مرحلے ہیں اس کے. پہلے میں ان مراحل کا ذکر کر دوں، پھر ایک ایک کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں تنظیم و تربیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا تیسرا مرحلہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں صبر و مصابرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا چوتھا مرحلہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقدام یا چیلنج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا 5واں مرحلہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تصادم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا 6واں مرحلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں غلبہ دین کی تکمیل، غلبہ دین کا مرحلہ. اور جو 7واں مرحلہ ہے یہ ہے اس کو تصدیر انقلاب یا انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا جو ہے. باقی پھر جب یہاں آتے ہیں تو بات کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے 7واں مرحلہ، انقلاب کی ایکسپورٹ. اب ان میں سے ایک ایک کے اوپر جو وہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا جو پہلا مرحلہ ہے نا اس کو ہم نے عنوان دیا ہے دعوت و تبلیغ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا اس کی بنیاد کیا تھی، پہلے یہ سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ تھی اس کی بنیاد قرآن حکیم تھا. یہ میں اکثر ہمارے درسوں میں بات ہوتی رہتی ہے، اب یہاں مختصر سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ تھی نا اس کی بنیاد قرآن حکیم تھا. اچھا، اب ایک بات اور یہاں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انقلاب کہتے ہیں جو نظام ہوتا ہے نا اس نظام کو جو ہے وہ توڑ کر نیا نظام جو ہے وہ لانے کو. یعنی ایک نظام پہلے سے موجود ہے، اس کی جگہ آپ نے ایک دوسرا نظام جو ہے وہ لانا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ نظام لانے کے لیے آپ کو اپنے معاشرے میں وہ جو نظام موجود ہے جس کو آپ توڑ کر لانا چاہتے ہیں اس کی خرابیاں بتانا ہوں گی. جب آپ اس کی خرابیاں کمیاں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس نظام میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے ایگری کر جائیں، آپ سے متفق ہو جائیں. اور بالعموم وہ جو اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں نا وہ متفق نہیں ہوتے. جس طرح فرعون متفق نہیں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ابو جہل متفق نہیں ہوا تھا. بہرحال
اللہ نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جائیں اس کے ساتھ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کریں، تو دعوت تو سب کے لیے ہے نا، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ ان میں سے قبول کر لے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ اس موجود الوقت نظام جو ہے نا اس کی خرابیاں، اس کا جو ظلم ہے، اس کی جو زیادتی ہے عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کس طریقے سے وہ لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، یہ آپ نے ان کو، اس نظام کے چلانے والوں کو بھی بتانا ہے، اور جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی بتانا ہے۔ یہ لازمی چیز ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں، آپ صرف کہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں میں حکومت کروں گا، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے نا، یہ انقلاب نہیں ہوتا۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی یہی کرنا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یا ہم، وہ جو انقلابی جو ہیں ان کے پاس ایک بالکل نیا پروگرام ہوتا ہے جو اس پروگرام سے مختلف ہوتا ہے، جو اس کو توڑنے کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹوٹے گا تو وہ نیا پروگرام جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ مکہ کے اندر اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو چیلنج کیا، تو پہلے اس نظام کو سمجھ لیں کہ وہاں نظام کون سا تھا۔ دیکھیں آج جس طرح ہمارا ملک ہے، تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں جو مذہبی معاملات ہیں اس میں حکومت دخل دیتی نہیں ہے۔ آپ اہل حدیث ہوں، آپ بریلوی ہوں، آپ دیوبندی ہوں، آپ شیعہ ہوں، حکومت کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ آپ جس طرح مرضی اپنے عبادت کریں۔ اچھا آپ عیسائی ہیں، حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ آپ ہندو ہیں، حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ آپ سکھ ہیں، حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ حکومت تو اس وقت مداخلت کرے گی اگر مسلمان سکھ کو تنگ کریں گے، یا کوئی اہل حدیث اور سمجھ لیں کہ اہل سنت کا کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی کسی زیادتی کرے گا، پھر حکومت مداخلت کرے گی، ادروائز ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ اصول پوری دنیا کے اندر ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، عیسائی جو مرضی کرے اپنی عبادات، یہودی کرے، مسلمان کرے، کوئی مسجد بنائے، کوئی مندر بنائے، یہ آج کا نظام ہے۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں اس کو کہتے ہیں مذہبی آزادی۔ مذہب اصل کے اندر کہتے ہی اس حصے کو ہے۔ یہ عام طور پر بحث ہوتی ہے نا کہ دین و مذہب کا فرق، تو مذہب سمجھ لیں اسی چیز کا نام ہے۔ جہاں آزادی ہے، پاکستان میں بھی ہر کسی کو آزادی ہے، حکومت مداخلت نہیں کرتی سوائے اس کے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، مسجد ہے وہ دیوبندی کے وہ بریلوی قبضہ کر لیں گے تو پھر حکومت آ کر مداخلت کرے گی جب آپ، ادروائز یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ کوئی نہیں ہے، جس طرح مرضی آپ کریں۔ یہ اس کو کہتے ہیں مذہب، مذہبی آزادی، یہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ اس سے اگلا حصہ جب ملتا ہے نا تو وہ پھر کہلاتا ہے دین۔ اس کے ملنے سے یہ دین بنتا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں یہ بنیاد جو ہے نا، جب اس کے اوپر تعمیر ہوتی ہے چھت تک، تو اب اس کو آپ مکان کہتے ہیں۔ اگر صرف بنیاد ہے تو بنیاد کو آپ مکان نہیں کہتے، بنیاد کو آپ گھر نہیں سمجھتے، آپ اس کو مکان اس وقت قرار دیتے ہیں جب اس کے اوپر تعمیر ہو جاتی ہے۔ لہذا سمجھ لیں کہ یہ چیزیں جن کی ہمیں آزادی ہے، یہ اس کو مذہب تو ہم کہتے ہیں لیکن یہ دین نہیں ہے۔ دین اس وقت بنے گا جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی قائم ہو جائے گی۔ اللہ کا نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
تو اب یہ سمجھ لیں جی کہ آج ہمارے ہاں بالکل مختلف نظام ہے. یہاں ایک باقاعدہ حکومت موجود ہے، باقاعدہ ایک معاشی سٹرکچر موجود ہے، حکومت کا سٹرکچر موجود ہے، ریاست کا سٹرکچر موجود ہے، پھر معاشرتی سٹرکچر موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی اس طرح کا معاشی نظام، نہ کوئی اس طرح کا معاشرتی سٹرکچر تھا. تو آپ ذرا غور کریں کہ پھر یہ ملک چل کیسے رہا تھا، عرب کا ملک کیسے چل رہا تھا. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں. دیکھیں جی، یہ جو چل رہا تھا نا، یہ بالکل اسی طریقے سے چل رہا تھا جس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر ایک پیر جو ہے نا، ایک پیر مرشد، وہ اپنے مریدوں کو کنٹرول کرتا ہے. یقیناً کسی زمانے میں وہ اچھے پیر بھی ہوں گے، آج بھی ہوں گے، لیکن بالعموم جو ہے نا وہ استحصالی پیر ہیں آج کل کے دور میں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، پیر کے پاس نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ اس کے پاس کوئی پولیس ہے، لیکن وہ اپنے تمام مریدوں کو کنٹرول کرتا ہے. یہ اب میں نام نہیں لیتا، میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ. آپ کسی جگہ 50,000 بندہ جمع ہو جائے، یا بلکہ 5,000 ہی جمع ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن وہ اتنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. کس بات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے ان کو؟ دیکھیں، وہ مذہبی عنوان کے ساتھ، مذہبی، دینی نہیں میں کہہ رہا، مذہبی عنوان کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے. کیونکہ دین تو تب ہے نا کہ جب اس سے آگے کا بھی، اس کے پاس حکومت بھی ہو، اس کے پاس فوج ہو، پولیس ہو. وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھاتا ہے کہ میں بہت مقدس ہوں، تم سب کو میرا احترام کرنا چاہیے، تم سب کی فلاح بہبود اور تم سب کی تباہی جو ہے وہ میری رضا کے ساتھ ہے. میری بات کو ماننا، میرے آگے نظریں جھکا کر رہنا، یہی تمہاری کامیابی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ پیر کے صاحب کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس کا عزت، احترام، ادب وہ بجا لاتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے، دو پیر بھائیوں کی لڑائی ہو جائے آپس میں، یعنی ایک پیر کو ماننے والے دو آدمی، ان کا کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے، تو وہ پاکستان کی عدالت پر اعتبار نہیں کریں گے، پاکستان کی پولیس کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے پیر صاحب پر اعتبار کریں گے اور ان کے پاس جائیں گے کہ پیر صاحب آپ جو فیصلہ کر دیں. اور آپ دیکھیں جس طرح وہ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ اے نبی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے پاس اپنے باہمی مناقشات جو ہے نا، سورہ نساء میں آیا ہے کہ جب تک اپنی باہمی جھگڑے جو ہے نا وہ یہ آپ کے پاس لے کر نہیں آتے، اور پھر یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اسے دل و جان سے قبول نہیں کرتے، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہی تصور وہ پیر بنا دیتا ہے کہ میری بات، میرا فیصلہ، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، وہ تو پیغمبر سے بھی زیادہ بنا لیتا ہے نا، تو تم جو ہے نا وہ مارے گئے. یہ تصور بنایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے. مکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے سے محترم مقام ہے، اللہ کا گھر ہے. اب یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ جو سلسلے ہیں نا، جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا بھی آخر پہ جائیں تو کوئی وہ جو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے، بلکہ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، اس کی زندگی ایسی نہیں تھی، اس نے اس طرح کی تعلیمات نہیں دی ہوتی، وہ توحید کے اوپر شاید کار بند ہوگا. ٹھیک ہے نا.
لیکن آہستہ آہستہ اس کی اولاد جو ہے وہ، اس کو آپ ذرا دیکھ لیں غور سے، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ دنیا کی دولت ہوس رکھنے والے، وہ پیر صاحب کی تو مثالیں جب دیں گے نا تو اس وقت کہیں گے اتنے دن کا وہ روزہ رکھتا تھا، وہ کھاتا پیتا نہیں تھا، اور ان کو دیکھیں کہ یہ کتنا کھاتے پیتے ہیں، نام اس کا چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس گھر کے نام پر جو سورہ قریش میں فرمایا نا، ان کی روزی لگی ہوئی ہے نا، لے ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم، جس نے تمہیں روٹی دی، اطعام کرایا، الذی اطعمہم من جوع، ورنہ تو بھوک تھی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور خوف تھا کیونکہ حکومت کوئی نہیں تھی، پولیس کوئی نہیں تھی، تھانہ کوئی نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، ہر وقت ہر کے جان مال عزت آبرو کو خوف تھا، تو یہ گھر جو ہے اس کے ذریعے سے امن دیا۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے عرب کے اندر انہوں نے ایک نظام مذہب کی آڑ کے اندر جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور عرب کے اندر جو بھی اصول طے کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے، اور باقی عرب ان کو اسی طرح مانتے تھے جیسے پیر کو مانتے ہیں، اور یہ کسی علاقے میں بھی جاتے تھے تو ان کی عزت تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، میں پھر کہتا ہوں کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، اور بس یہ لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے، یہ تھا ایک نظام۔ اور پھر وہاں ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے تھے، لوگ حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، اس طرح وہ ایک ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ آ گئے تھے، جس طرح عام طور پر آپ سمجھ لیں کہ یہ تبلیغی جماعت والے، جماعت اسلامی والے ایک ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں نا، تو اس طرح یہ ایک ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ آ گئے تھے، اگرچہ کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ نظام موجود نہیں تھا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس نظام کو چیلنج کرنا ہے، اگر آپ اس نظام کو چیلنج ہی نہیں کرتے، اس نظام کی خرابیاں نہیں بتاتے، اس نظام کا ظلم ہی نہیں بتاتے، تو نہ تو ان لوگوں کو کوئی پریشانی ہے جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے وہ نظام بنایا ہے، نہ عوام کو کوئی آپ کی بات سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ یعنی میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دعوت اور آپ کی یہ تبلیغ جو ہے نا، اس کو اس نظام جو موجود ہے اس کی جڑوں کو ہلانا چاہیے، اس کی جڑیں ہل جائیں، اور لوگوں پر واضح ہو، اور لوگوں کا پر واضح ہوگا تو لوگ اس نظام سے ان کے نفرت پیدا ہوگی، اور آپ کے وہ جو نظام یا اصول جو آپ بتا رہے ہیں نا ان سے محبت پیدا ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت و تبلیغ کی ہے تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دعوت و تبلیغ جو ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید، اور خاص طور پہ یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور یہ قرآن جو ہے 2/3 حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، 1/3 حصہ مدینے میں نازل ہوا، یعنی 2 حصے مکہ میں اور 1 حصہ مدینے میں۔ اور مکہ میں جو نازل ہوا ہے نا، یہ سمجھ لیں نہ روزے فرض ہوئے، نہ حج فرض ہوا، نہ زکوٰۃ، نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، نہ شراب کی ممانعت ہے، نہ جوئے کی ممانعت ہے، نہ کوئی شادی نکاح کے جو ہے وہ احکامات آئے ہیں۔ یہ سارے احکامات، نماز بھی آخر پہ جا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں نا، تو اس وقت یہ نظام جو ہے وہ نماز کا بھی جو ہے وہ قائم ہوا۔ تو اب آپ سمجھے کہ اس قرآن کے اندر کیا نازل ہو رہا ہے پھر، جو 2/3 حصہ ہے، اس میں نازل ہو رہی ہے توحید، اور اس کے 3 مضامین۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
ویسے اللہ کی دوسری صفتوں کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسرا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا، جو اللہ تعالیٰ کی اس توحید سے روگردانی کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، ایک دن حساب ہوگا، قیامت کا دن، اس دن اسے سزا ملے گی۔ یہ مضمون ہے جو بار بار بیان ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ توحید تھا، وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اسے اس طرح بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود، اللہ کی کون سی صفت آ رہی ہے؟ معبود۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا صرف اللہ ہی ہے جس کو معبود مانا جا سکتا ہے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ اس نظام کی جڑوں کو اکھاڑ رہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ انقلابی دعوت ہے، اور انقلابی دعوت کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ جہاں انقلاب لانا چاہتی ہے، جو نظام موجود ہے اس کی جڑوں کو اکھاڑ دے، تبھی نیا نظام آ سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی جڑیں نہیں اکھاڑتی، اب عرب کے اندر جو نظام ہے نا، وہ آج کا ہمارے پاکستان کا یا کسی ملک کا نظام نہیں ہے، وہ ایک مذہبی نظام ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ہمارے مذہبی جماعتیں یا ہوتی ہیں، یہ اپنا نظام چلاتی ہیں، یا پیر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک نظام انہوں نے جب وہ وہاں بنایا ہوا ہے اور کنٹرول کر رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ، اسے چلا رہے ہیں، چل رہا ہے۔ اسی سے ہی عرب کے اندر زندگی ممکن ہے، ورنہ افراتفری بہت زیادہ ہو جائے پھر تو ممکن ہی نہیں رہتا۔ تو اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اور اتنی شدت سے دہرا دہرا کر قرآن کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ بات کہی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جتنے بھی معبود ہیں، یہ 360 بت جو ہیں، یہ پھر کیا ہیں؟ یہ معبود ہیں؟ یہ معبود نہیں ہے۔ معبود نہیں ہے تو پھر ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، ان کو توڑ پھینکنا چاہیے۔ اب آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کسی دربار کے اوپر جائیں جہاں لوگ بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بڑی گمراہی ہے، وہاں جا کر آپ یہ کہیں کہ یہ دربار والا جو ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیٹی بیٹا اللہ دینے والا ہے، تو اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ اس وہاں کا نظام جو ہے نا، اس کی جڑیں ہلا رہے ہیں، لہٰذا ان کے وہاں محافظ ہوں گے، اس نظام کے سپورٹر، جو آپ کو گردن سے دبوچ لیں گے۔ کسی جو ہے نا، وہ آپ اس طرح کی جگہ کے اوپر جا کر آپ جو ہے نا وہ بات کریں گے، وہ میں نے بتایا کرتا ہوں نا کہ ایک دفعہ ہمارے کچھ ساتھی جو تھے، انہوں نے بینک کے آگے جا کر یہ بینر لگا دیا کہ سود حرام ہے، یہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی وہ لگا کر فارغ نہیں ہوئے تھے، پولیس آ گئی اور پکڑ لیا، بینک والوں نے اسی وقت ان کو فون کیا، کیونکہ یہ اس کی جڑیں کھود رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک کپڑے کا بینر ہی ہے نا، کوئی پڑھ لے گا، عمل تو اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر یہ تبلیغ شروع کر دیں گے بینک کے آگے، تو کتنی تکلیف ان کو جو ہے وہ ہوگی۔
تو یہ سمجھ لیں کہ اب مکے والوں کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ جو تمہارا نظام جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بس ایک بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے اس نظام کی جڑیں ہلا دیں، اور مسلسل یہی پیغام آ رہا ہے۔ میں بتایا کہ 2/3 ایسا قرآن جو ہے اس میں کوئی احکامات نہیں ہے، کوئی وراثت کے احکامات۔ حالانکہ دیکھیں نا، وہاں بھی مسلمان فوت بھی ہوتے تھے، پیدا بھی ہوتے تھے، شادیاں بھی ہوتی تھیں، اور بھی معاملات ہوتے تھے، رمضان کا مہینہ بھی آتا تھا، حج بھی ہوتا تھا، کوئی حکم نہیں آیا۔ جوا شراب کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شرطیں لگانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ واقعات آتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک شرط لگا لی تھی، وہ روم کی فتح کے حوالے سے، غلبت الروم، وہ سورہ روم میں آیا نا، تو اس کے حوالے سے۔ بہرحال تو یہ سب جو ہے نا، وہ ان کو یہ احکامات تو آئے ہیں ہجرت کے بعد۔ اب یہاں یہ جو کچھ بھی قرآن کے ایسے نازل ہو رہے ہیں، ان میں یہ توحید کا تکرار ہے، اور یہ ان کے معبودوں کی، بتوں کی سورہ نام وغیرہ میں آپ پڑھیں نا، کس طریقے سے وہاں فرمایا کہ ان کے یہ بت جو ہے، ان کے یہ خرابیاں، یہ خرابیاں ہیں، وہ نظام کی خرابیاں اس کے اندر جو وہ بتائی گئی ہیں۔ اور وہاں نظام صرف اتنا ہی ہے، اوپر کا نظام نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے کہ حکمرانوں کی خرابیاں بتائی جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو یہ ہے جی وہ محمد پہلا مرحلہ، جس میں جس کو میں نے کہا کہ یہ مرحلہ دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کس کی ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ ہے نظریہ توحید کی۔ اور نظریہ توحید کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے اندر موجود نظام جو ہے اس کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے۔ اور قریش سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بت اٹھا کے دیتے ہیں تو کس نے یہاں حج کے لیے آنا، کس نے عمرے کے لیے آنا، کس نے آ کر یہاں چڑھاوے چڑھانے ہیں، کس نے ہمیں عزت دینی ہے؟ ہم تجارت کرتے ہیں، ہماری تجارت محفوظ ہے، ہماری سارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عزت ہوتی ہے، اور یہ سارا سب کچھ یہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اسی لیے جو ہے وہ بنا ہوا ہے نا، اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ جس طرح اگر وہ پیر صاحب جو ہیں، اگر وہ صحیح دین کی تبلیغ کر دیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر صحیح بات بتانے شروع کر دیں تو مفادات ختم ہو جائیں گے، بھوکے مرنے لگ جائیں گے، اور لوگ ان کے ساتھ پھر اس طرح نہیں ہوں گے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے جی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو ہم نے توحید کے کس پہلو کو جو ہے وہ نمایاں کرنا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھ لیں، آج ہم نے اپنے معاشرے کو سامنے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا، اس کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اب اگر میں سمجھا دوں آپ کو، اگر ہمارا معاشرہ ہے، ہم یہاں جو ہے وہ یہ بات کہیں نا کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، اور کلمہ پڑھ لو، تو حکومت مداخلت نہیں کرے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حکمران بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے جی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن مکہ میں یہ بات نہیں تھی، تو مکہ میں یہ کلمہ جو تھا ان کے نظام کو ہلاتا تھا۔ یہاں یہ نہیں ہے، آپ کہیں نماز اس طرح پڑھ لو، رفع یدین سے پڑھ لو، رفع یدین کے بغیر پڑھ لو، یا یہ ہے کہ آپ درود و سلام پڑھ لو، آپ جو ہے وہ اونچی آواز میں جو ہے وہ جنازہ پڑھا لیا کرو، آہستہ آواز میں جو ہے وہ پڑھایا کرو، ہاں، یا روزہ 2 منٹ پہلے کھولو، 2 منٹ بعد میں جو ہے وہ کھولو۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کا انقلاب سے اس معاشرے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں آپ کو آزادی ہے۔ تو اب آئیں جی وہ توحید جو اس نظام کو چیلنج کرے گی۔ تو وہ توحید پچھلی دفعہ بھی ہم نے
جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا تھا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یبدأ الخلق، کیا جس نے تخلیق کی ابتدا کی، خلق کی ابتدا کی. اب خلق کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ خالق. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آ رہی ہے کہ اللہ ہے خالق، یہ اس کی تخلیق، ہر چیز اس کی تخلیق ہے. ثم یعیدو، پھر وہ اسے دوبارہ بھی کر سکتا ہے، ڈھا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ تو یہاں اللہ کی صفت جو ہے وہ رازق بھی آ گئی. اور آگے فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا حاکم ہے، اور زمین و آسمان اللہ کا حکم مانتے ہیں تو تم کو رزق ملتا ہے، اس کے حکم کے تابع ہیں، تمہیں رزق ملتا ہے. تو یہاں اللہ کی 3 صفات آ گئی کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اور اللہ حاکم ہے. اچھا آگے کیا فرمایا؟ آگے دیکھیں وہ فرمایا الہم مع اللہ، وہی جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف الہ ہے. فرمایا الہم مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو اس طرح کا جو خالق بھی ہو کہ اس کی اس صفت میں اس کا کوئی مد مقابل نہ ہو. اور اللہ کے ساتھ اللہ وہ الہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور اس کے برابر یا اس کے مقابلے کا کوئی اور رازق یا رزاق نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے. اور اللہ وہ الہ ہے کہ جس کے برابر کا یا اس کے مقابلے کا کوئی اور حاکم نہیں ہے. تو اب جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معبود جو ہے، اللہ کی صفت معبود جو ہے، اس کا مظہر تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی عبادت نہ ہو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق یا اللہ تعالیٰ کی صفت خالق جو ہے اس کا بھی ایک مظہر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت، اللہ کے رزاق ہونے کی جو صفت ہے اس کا بھی ایک مظہر ہے. اور وہ مظہر جو ہے وہ جب تک پوری چوٹی تک بات نہیں پہنچتی تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ اللہ کو الہ مانتے ہیں لیکن کچھ عبادت اس کی کرتے ہیں، کچھ دوسرے کے بھی کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بھی ایک کلائمیکس ہے کہ چوٹی ہے. اور آج چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہاں باقاعدہ حکمرانی ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، فوج ہے، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، اسمبلیاں ہیں، یہ سب مل ملا کر آپ اس کو ایک کہتے ہیں حکومت یا نظام. ٹھیک ہے. اچھا اس کے نیچے ایک معاشی نظام بھی ہے، معاشی سٹرکچر ہے باقاعدہ. جس طرح حکومت کا سٹرکچر ہے اسی طریقے سے حکومت اور ریاست کا سٹرکچر ہے، اسی طریقے سے ایک معاشی سٹرکچر بھی ہے. آپ اپنی مرضی سے اس معاشرے کے اندر معاشی جدوجہد نہیں کر سکتے. چھوٹی سی دکان کے لیے بھی آپ کو لائسنس بنانا پڑے گا، اصول ان کو اسی نظام کے دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق آپ تجارت کریں گے، اسی کے مطابق آپ کے معاملات ہوں گے. اچھا اسی طریقے سے ایک معاشرتی سٹرکچر بھی ہے، اور آپ اس معاشرتی سٹرکچر سے جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے. اب آپ دیکھیں، آپ اپنی مرضی سے گھر نہیں بنا سکتے. یہ عام طور پر دیہات میں تو نہیں پتا چلتا نا ان باتوں کا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پٹواری ہوتا تھا، کوئی تحصیلدار ہوتا تھا، کوئی پوچھتا تھا کہ زمین کے کاغذ دکھاؤ، جو بیٹھا ہے اس کی زمین ہے؟ آج آپ کی زمین آپ بیٹھے ہوئے آپ کی نہیں ہے، اگر وہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں آپ کی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ زمانہ جو ہے نا، یہ مختلف ہے۔ آج ایک باقاعدہ جو ہے وہ نظام ہے، معاشرتی، معاشی، سیاسی نظام جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو اب اس نظام کی جڑیں آپ نے ہلانی ہیں، یعنی معاشرتی نظام اس وقت موجود ہے اس کی جڑیں آپ نے ہلانی ہیں۔ جو معاشی نظام اس وقت موجود ہے اس کی جڑیں آپ نے ہلانی ہیں اپنی اس توحید کے ذریعے سے۔ اور جو سیاسی نظام ہے اس نظام کی جڑیں آپ نے توحید کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہلانی ہے، اور یہ خام خواہ نہیں آپ نے ہلانی۔ اس نظام میں وہ خرابیاں ہیں، توحید سے متصادم ہیں، معاشرت میں بھی، معاش میں بھی، اور سیاست میں بھی، حکومت کے اندر بھی وہ خرابیاں موجود ہیں اس نظام میں، وہ آپ نے دکھانی ہیں۔ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ اس کو وہ تسلیم کریں گے تو پھر وہ آپ کی بات مانیں گے نا، ایسے نہیں مانیں گے۔ تو لہذا جی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان چیزوں میں جو اس وقت نظام ہے، اس وقت جو نظام ہے نا اس میں انقلاب والا پورشن جو ہے وہ سیاسی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام ہے جس میں انقلاب لائیں گے تو انقلاب ہوگا۔ اور اگر آپ صرف مذہبی حصے میں سمجھتے ہیں کہ اصلاح کر لیں تو وہ تو اصلاح جو ہے وہ کئی لوگ کر رہے ہیں، لاکھوں کا اجتماع کر لیتے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ انقلاب مکہ میں بھی اس وجہ سے آیا تھا کہ وہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر نظام جو ہے وہ قائم تھا۔ تو یہاں اب دیکھیں، اللہ کو خالق مانا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اب وہ میں نے پہلے ذکر ہو گیا نا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سے تمہاری ذاتیں، قبیلے، قومیں بنائی ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر تم میں سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور تم میں سے بڑا چھوٹا جو ہے نا وہ تو اللہ کے ہاں تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی جمیع ولا لجمیع علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس توحید کا حاصل کیا ہے؟ یعنی اللہ ہے سب کا خالق۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے۔ کالے گورے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ صرف کالا گورا نہیں ہے، امیر اور غریب کے اندر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق رکھی ہے، مثال کے طور پر ایک امیر آدمی جو ہے اس کو کوئی قتل کر دے، ایک غریب آدمی کو کوئی قتل کر دے، تو قصاص یا سزا برابر ہے یا فرق ہے؟ برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک آدمی کے دو بچے ہوں، ایک عورت ہے، سوری، ایک عالم ہے، دوسرا جاہل ہے، تو جب وہ امیر آدمی فوت ہوتا ہے تو عالم کو زیادہ وراثت ملتی ہے یا برابر ملتی ہے؟ برابر ملتی ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ فرق نہیں رکھا۔ اور اسی میں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ بڑی اہم ہے، لیکن اس کو بھی عام طور پر لوگ تسلیم نہیں کرتے، ہمارے اپنے لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہاں میں صرف اشارہ کر دوں گا۔ جب آپ رائے کی بات آتی ہے نا تو رائے سب کی برابر ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا، کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کے لیے آپ لوگ رائے دیں گے۔
ان सब की राय बराबर थी या उस राय में जो है वो कोई किसी की राय का ज्यादा वजन था, किसी की राय का कम वजन था? ये बात समझ लें कि वो जो 8 लोग थे ना उस कमेटी में, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। लेकिन बहरहाल दो आदमी जो हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं और इनके बड़े फजाइल हैं। तो क्या ये तय हुआ था कि इन दोनों की राय जो है वो ज्यादा वजनी है, बराबर है? तो लिहाजा ये असूल समझ लें कि अब आज के माशरे में सबकी राय बराबर होगी। जब आप मशवरा करेंगे तो मशवरे में सबकी राय बराबर होगी। मिसाल के तौर पर आप वोट डलवाते हैं, ये बात आम तौर पर हमारे वो जो सिक्का बंद किस्म के मजहबी लोग हैं ना, उनको बड़ी अजीब लगती है जी, आलम का वोट भी एक और जाहिल का वोट भी एक। तो बहरहाल ये समझ लें, ये सब की राय बराबर है। ये अलग बात है कि आप निजाम में ये रख दें कि इतनी उम्र वाला जो है ना वोट दे सकता है, इससे कम उम्र वाला नहीं दे सकता। वो असूल आप मुकर्रर कर दें, लेकिन जब वो वोट आएंगे, राय आएगी, तो वो सब की जो है वो बराबर होगी। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप समझ लें कि अमीर और गरीब के हुकूक बराबर हैं। अगर ये बात आप करेंगे तो आपके माशरे के अंदर जो है वो एक इस्तेसाली निज़ाम है। अभी आपने ये देखा है ना कि वो जो लोग दौलतमंद होते हैं, माशरे में उनकी इज्जत होती है। थाने में जाएंगे, अगर दौलतमंद है तो उसको इज्जत मिलेगी, उसकी बात सुनी जाएगी, और अगर गरीब है तो उसकी बात भी नहीं सुनी जाएगी, उसको हो सकता है बेइज्जत भी किया जाए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए। देखें, आप जिस वक्त यूरोप के अंदर जाते हैं तो यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि यूरोप का जो निज़ाम है वो सबके साथ बराबरी करता है। कितनी खुशी आपको होती है। मतलब ये है कि अगर आप अहल हैं तो आपको हक मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका और वहां किसी मुकामी ब्रिटिश का झगड़ा हो जाता है और आप जिस वक्त पुलिस के पास जाएं, आप अदालत में जाएं, आपको और उस मुकामी ब्रिटिश को पुलिस एक नजर से देखे और जज एक नजर से देखे तो आपको कितनी खुशी होती है। आप कहते हैं ये है इंसाफ, ये है अदल। और ये अदल आज आपको अपने मुल्क में नहीं मिलता। किसी मामले के अंदर भी जो वो आप देख लें, ये नहीं मिलता। ये सब बराबर नहीं है। यहां गोरा और काला बराबर नहीं है, अरबी अजमी बराबर नहीं है, सिंधी पंजाबी बराबर नहीं है, और इसी तरीके से हुकूमत का बंदा, फौज का बंदा और आम आदमी बराबर नहीं है। सिफारशी और बगैर सिफारिश के बराबर नहीं है। दौलतमंद और गरीब बराबर नहीं है। तो माशरा जो है ना, उसकी ये तश्कील जो है, इसका प्रोग्राम है जो इनकलाबी प्रोग्राम है। अगर आप माशरे के अंदर ये चेंजिंग नहीं लाना चाहते और मौजूदा माशरे की खराबियां जो है वो आप वाजे नहीं कर सकते, लोगों को समझा नहीं सकते, तो इसका नतीजा फिर क्या निकलेगा? इसका नतीजा इनकलाब नहीं आएगा, ना लोगों को समझ आएगी। और देखें, जब
یہ خالق ہونے کے اعتبار سے یعنی صفت خلاقی کے اعتبار سے یہ توحید اپنی چوٹی پر پہنچی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو پیچھے اونٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ غلام بیٹھا ہوا ہے۔ نکیل کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ بھئی اپنے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ جو ہے وہ کرو، وہ ساری نصیحتیں بتا دی ہیں۔ جس حد تک اس معاشرے کے اندر اونچ نیچ تھی اس کو تو ختم کر دیا، لیکن اب تو یہ اونچ نیچ جو ہے نا وہ بہت وسیع ہو گئی ہے نا۔ یہ پہلا انقلابی نقطہ ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں تمام انسان برابر ہیں پیدائشی اعتبار سے، یعنی کسی نسل کی وجہ سے، کسی علاقے کی وجہ سے، کسی حیثیت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ باقی تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی تھانے دار ہے تو کوئی سپاہی ہے تو وہاں تو بڑا چھوٹا ہے، لیکن یہ حیثیت جو ہے، مثال کے طور پر تھانے دار اگر جو ہے نا وہ اپنا کوئی مسئلہ جو ہے وہ لے کر تحصیلدار کے پاس جاتا ہے، یا تھانے دار کی اور عام آدمی کی کوئی پراپرٹی کا جھگڑا بن گیا ہے، تو اب جب وہ تحصیلدار کے پاس جاتا ہے تو تحصیلدار جو ہے وہ تھانے دار کو اس مقام کی وجہ سے رسپیکٹ دیتا ہے، حالانکہ وہ ظالم ہے، اس نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا۔ یہ ہے اونچ نیچ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو چیلنج کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت کی چوٹی یہ ہے، یا خالق ہونے کے اعتبار سے توحید کی چوٹی یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ رزاق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا رازق ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حامی سجدہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان بنائے اور تمام لوگوں کی اس میں روزی رکھ دی، سواء للسائلین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی رکھی ہے، سب کے لیے رکھی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سب کو پہنچ رہی ہے؟ اگر نہیں پہنچ رہی تو جو اس کو نہیں پہنچنے دیتا، جو اس کے رستے کے اندر جو وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا۔ یہ ظلم زیادتی جو ہے اس کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتا دیے نا، فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والے جو ہیں وہ برباد ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سود کو حرام قرار دے دیا، رشوت کو حرام قرار دے دیا، چوری کو حرام قرار دے دیا، جوئے کو حرام قرار دے دیا، یہ سب سد باب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ سورہ حشر کے اندر وہ آیت بھی ہے لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے امیروں کے پاس ہی جمع ہوتی جائے، اور یہ ایک نظام ہونا چاہیے جس کے تحت یہ ایسا نہیں ہے کہ والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر ہر امیر جو ہے وہ اپنی دولت جو ہے وہ تقسیم کر دے گا، نہیں، بلکہ ایک نظام ہوگا، ورنہ تو پھر ایک آدمی تقسیم کر دے گا، دوسرا نہیں کرے گا، وہ جو کر دے گا وہ بھی غریب ہو جائے گا۔
ایک نظام کے تحت یہ دولت امیروں سے لی جائے گی، زکوٰۃ لی جائے گی، یا اور بھی ٹیکس لیے جا سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچائی جائے گی جس جگہ پہنچنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دریائے فنار کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو میری ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ چیزیں یورپ میں ملتی ہیں، ہمارے جو لوگ جاتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں ان کو وہاں جو ہے نا وہ ریاست سپورٹ کرتی ہے، جب تک ان کو، اگر وہ وہاں کے شہری بن جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو ان کو پینشن ملتی ہے۔ ہمارے تو صرف فوج پولیس وغیرہ میں ملتی ہے نا، وہاں ہر ایک کی پینشن لگ جاتی ہے ایک عمر کے بعد۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جب تک کسی کو نوکری نہیں ملتی اس وقت تک اس کو جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سپورٹ ریاست کرتی ہے، اور یہ ہے اصل کے اندر وہ اسلامی معاشی نظام جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے نا، اس ظلم کی نشاندہی جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر ہے سیاسی نظام۔ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ ہے اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے، اور جو بھی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اپنے ملک کو چلائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 40 آیت نمبر 67 فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ لہذا وہ حاکم طاغوت ہیں جو اللہ تعالی کی حاکمیت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے باہر نکل کر جو وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بات آپ کریں گے تو یہ جو ہے نا وہ آپ کے اس نظام کو ہلائے گی۔ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام نہیں ہلے گا۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، اللہ کے خالق ہونے کا، اللہ کے رازق ہونے کا، اللہ کے حاکم ہونے کا، اور اس خالق، حاکم اور رازق کے اعتبار سے توحید کی چوٹی ہے جس کا ظہور جو ہے وہ پھر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ نظریہ ہے جس کو جو ہے وہ پھر عام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی۔ اس کو جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کو پہنچانا، اس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک اس موجودہ نظام جو ہے اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی۔ جب لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اصل میں تو ہماری توحید کا تقاضا ہے ان سارے شعبوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بت موجود ہے تو پھر ہماری توحید کا تقاضا ہے کہ اس بت کو جو ہے وہ مٹائیں۔ اس وقت لوگوں کو یہی بات سمجھ آئی نا کہ ہماری توحید کا تقاضا ہے کہ یہ بت یہاں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ جھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ احساس جب تک ہم لوگوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ بھئی یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی جو ہے نا اس کی چوٹی کا ظہور نہیں ہوتا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی کی چوٹی کا ظہور نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کا یا اس کے حاکم ہونے کی جو ہے وہ صفت کی چوٹی کا، کلائمیکس کا ظہور نہیں ہوتا، تو ہمارے توحیدی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، ہماری توحید ادھوری ہے۔ اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ جدوجہد ہم اپنی آخرت کے لیے جو کر رہے ہیں۔ تو یہ آج تو ہم اس کو یہیں ختم کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کلاس میں اب مضمون تو یہ جڑا ہوا تھا، بہرحال یہیں سے انشاءاللہ اگلی کلاس کا ہم آغاز کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔